پروفیسر صاحب ایک بات ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ جو ہم بات کر رہے تھے جانے سے قبل، ہم رمضان کے جانے کا غم اس طرح سے کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اتنے عظیم اتنے افضل ترین مہینے کے جانے کا غم بھی ہمیں نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے جیسے دل بہت سخت ہو گئے ہمارے۔ دلوں کے سخت ہونے کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے انجام کو آنکھوں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کو توجہ دلائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اس لمحے کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت انسان کہے گا او مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ ملی۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا وقت مقرر آئے گا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں تک ارشاد ہے کہ جب بھی تم کوئی مجلس قائم کرو تو ان مجالس کو نمکین بنا لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نمکین کیسے بنائیں؟ فرمایا موت کو یاد کر لیا، موت کو یاد کر۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ایک ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ؟ آخرت نہیں، دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس ایک لمحے میں توبہ کی جا سکتی ہے۔ ہاں اچھا، اس اعتبار سے ٹھیک۔ اب اور آخرت میں تو اعمال کا بدلہ میں اصل میں کسی اور حوالے سے پہلے جملے کو سمجھ کے میں کسی اور حوالے سے سمجھ رہا تھا۔ اب اس ضمن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہیں، اور ایک صحابی نوجوان اٹھ کر عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا ویحک، تجھ پر افسوس، ما عادت لہا، تو قیامت کا ذکر کر رہا ہے، یہ تو بتا تیری اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا اور پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ اب یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب یہ فرمایا کہ انت مع من احببتا، اے نوجوان پھر سن، جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس پہ گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب، اور اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے اس طرح سے میں چلوں گا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں کل بروز محشر ان کے ساتھ ہوں گے، تو جو جن سے ہم محبت کریں وہ جس سے محبت کریں اور ہم اس سے اگر محبت نہ کریں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کہ ہم سرکار سے محبت کے دعوے دار، سرکار جو ہیں وہ اپنا رمضان سے محبت فرمائیں اور ہم رمضان سے اس طرح سے محبت نہ فرمائیں کہ اس کو جانے کا غم محسوس نہ ہو، تو پھر ہم اس پہ کیا کلام کریں گے؟ اور یہ جو رمضان جا رہا ہے، اب آئیے اس بات پہ کیا پیغام دے رہا ہے، یہ ایک سوال ہے اٹ سیلف۔ وہ جو بات منقطع ہوئی تھی میں وہیں سے ذرا بات کو جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا، یعنی کتنی بڑی نوید ہے کہ اعمال پلے نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے اللہ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے تو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب سرکار جس سے محبت فرمائیں، ہم سرکار سے محبت کی تو دعوے داری کریں، لیکن ہم یہ دعوے دار نہ بنے کہ ہم نے رمضان سے محبت کی، اس کا احترام کیا، اس کی عقیدت میں رہے اور اس کے جانے کا ہمیں غم ہے۔ ہم تو رمضان کی بے خنی کرتے ہیں، راتوں کو جو ہے برباد کرتے ہیں، کرکٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈبو کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، ٹینس کھیلا جا رہا ہوتا ہے، ہم اسکواش کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں مطلب جو ہے ہم اپنا ریکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم چیس کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری رات مطلب لہو لعب میں جو ہے ہماری گزر رہی ہوتی ہے رمضان کی۔ تو یہ دعویٰ پھر کہاں کھڑا ہے؟ بالکل غفلت میں تو ہم لوگ کہہ لیجیے کہ اس وقت بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت اتنی پینڈیمک جو سچویشن ہوئی اس نے بھی ہمیں جو جوڑ کے ہماری غفلت کو ختم نہیں کیا۔ موت ہم نے اپنے ان ناتواں کندھوں پہ کتنے اپنے پیاروں کو اٹھایا اور منو مٹی تلے دفن کر دیا ہے، لیکن ہم نے شاید یہی سمجھا کہ جو مرا ہے اسی نے مرنا تھا، میں نے مرنا نہیں ہے، ہمیں موت یاد نہیں آئی اور ہم نے ان لمحات کو غنیمت نہیں جانا۔
آپ دیکھیں جنید بھائی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، رمضان کی محبت کی بات کر رہے ہیں. محبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، قرآن کی ہو، اسلام کی ہو، رمضان کی ہو، ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ کچھ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ طلب کرتی ہے، محبت کچھ صلہ مانگتی ہے. اب وہ ہمارے ہاں مطلب اس طرح سے مفقود نظر آتا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی جو شخصیات ان کو دیکھیں کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا چلا جاتا عبادت کا ذوق اور دوبارہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب ایک سمجھ لیجئے کہ ہر شاید آدمی کا ہر مسلمان کا یہ سوال ہوگا، جو عبادتیں میں نے کی، جو روزے میں نے رکھے، وہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ قبول ہو گئے؟ ویسے جنید بھائی انٹرو میں آپ اس کا جواب دے چکے ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پلیز. آپ نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی تھی. اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ میں رمضان میں معصیت سے بچوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، جب رمضان گزر جائے گا تو پھر میری وہی کیفیت ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ روزے اس کے منہ پر مارے جائیں گے. اللہ. لیکن کوئی بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینے بھی مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تو فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی اور گارنٹی ہے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے. ماشاءاللہ. اصل بات اب یہاں یہ آ گئی کہ مداومت جو ہے اعمال پر، کہ رمضان کے بعد وہ اپنی کیفیات کو دیکھے کہ میری کیفیت کیا ہے، کہ عید کی رات کو ہی اس کی کیفیت بدل جائے اور عید والے دن ہی کیفیت بدل جائے کہ عید کی نماز تو پڑھے لیکن زور سے پھر چھٹی پر 11 مہینے کے لیے چلا جائے، تو پھر وہاں اس کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ روزے قبول ہوئے یا نہیں. لیکن اگر مداومت ہے، سال کے باقی 11 مہینے نماز کی پابندی بھی ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، معصیت کے ارتکاب سے بچتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اور وہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس جو روزے نے پیدا کیا وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے قبول ہو چکے ہیں. یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ گاڑی کے انجن کو آپ نے اوورآل کرایا اور کرانے کے بعد بھی اگر اس نے دھواں دینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب صحیح کام نہیں ہوا ہے، اور اگر وہ دھواں نہ دے اور پانی دینا شروع کرے تو اس کا مطلب انجن میں جو ہے کام صحیح ہو گیا ہے. اب پرابلم والی بات نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بارگاہ میں آئے. بالکل ٹھیک. اچھا اب وہ بتائیے کہ ہم جو بات کر رہے تھے، صالحین جو رمضان کے بچھڑنے پر گریا کرتے تھے یا رمضان کے جانے پر جو ایک غم منایا کرتے تھے، ذرا ان کا طریقہ بتائیے. جنید بھائی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ تحریر کیا ودائع رمضان کے حوالے سے، وہ عربی زبان میں ہے. میں ان کے کچھ الفاظ ذرا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ کس طرح وہ رمضان کو اختتام پر جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہتے ہیں السلام علیکہ یا شہر ضیاء المساجد، مسجدوں کو روشنی دینے والے سلام. السلام علیکہ یا شہر الذکر والمحامد، اللہ وہ ایسا مہینہ جس میں ذکر ہی ذکر تھا، اللہ کی تعریف و توصیف اور ثنا تھی. السلام علیکہ یا شہر زرع الحاسد، کھیتیوں کو کاٹنے والے موسم تجھ پر سلام ہو. اللہ السلام علیکہ من قلب لفراقک فاقد، اے وہ مہینے تجھ پر سلام ہو جس کی جدائی میں دل غمزدہ ہے اور دل غمگین ہے. السلام علیکہ من عین لفراقک فی عرق، اے وہ مہینے تجھ پر سلام ہو جس کی جدائی میں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. السلام علیکہ یا شہر المصابیح، اے چراغوں والے روشنیوں والے مہینے تجھ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا شہر التراویح، اے تراویح والے مہینے تجھ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا شہر المتجر الربیع، نفع کھینچ کر لانے والے مہینے تجھ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا شہر الغفران السریع، اے بخشش والے مہینے تجھ پر سبحان سلام اللہ ہو. سبحان اور اللہ. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں رب نے بندے کے لیے اتنی نیکیوں کو جمع کر دیا تھا. برکتیں ہی برکتیں تھی، رحمتیں ہی رحمتیں تھی، اور وہ مہینہ ہم سے جدا رہا ہے. اور پھر وہ الفاظ بڑے خوبصورت، مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا خون جب بولا ہے، فصاحت و بلاغت بھی ہے. امام زین العابدین کے الفاظ کہ آپ نے کس طرح ماہ رمضان کو وداع کہا، اختتامی لمحات کے اندر آپ نے کس طرح لفظ بولے. آپ فرماتے ہیں کہ
اس مہینہ نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے. یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہیں مجلس کے اندر. اس مہینہ نے ہمارے دن قابل ستائش دن گزارے, ہمارے ساتھ حق رفاقت ادا کر دیا. اللہ. اب تمام عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا, اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا ہے تو اس کی مدت ختم ہو گئی, اس کا عدد پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا ہے. اب ہم اس کو اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اس کو رخصت کرنے کا حق ہے. اللہ. یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر اس کا فراق بہت سخت ہے, اس کا صدمہ جدائی کا بہت گہرا ہے, اس کی جدائی غم میں مبتلا کر دینے والی اور وحشت آفری ہے. اور فرماتے ہیں جو محفوظ حقوق قابل لحاظ حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے, تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء کے لیے زمانہ عید تجھ پر ہمارا سلام ہو. اللہ. آگے فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی. کہ وقت اور بھی آئیں گے, مہینے اور بھی آئیں گے, سال بھی آئیں گے, لیکن ماہ رمضان کی ایک اپنی اہمیت اور افادیت ہے. تو سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے. سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس میں آرزویں قریب تر ہو گئیں اللہ, اور اعمال کے صحیفہ منتشر ہو گئے. سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین اور اے وہ ساتھی جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے ہمیں رنجیدہ کر دیا. اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی نے دردناک ثابت ہوئی. سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جو آیا تو سامان محبت لے کر آیا اور خوش کر گیا اور تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا ہے. سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینہ جس کے سایہ دل نرم ہو گئے تھے اور گناہ کم ہو گئے تھے. اللہ. اب وہ مہینہ ہم سے جدا ہوا جس نے دلوں پر رقت طاری کی تھی اللہ. اور گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا. اللہ. تو یہ امام زین العابدین کا وہ الفاظ اور یہ اشارہ اصل اس بات کی طرف ہے کہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ جب انسان کی بہت کوئی قیمتی متاع اور ایسی متاع جو اس کے دل کے سکون کا باعث ہو, اس کے لیے محبت کا, الفت کا, انس کا ذریعہ ہو, جب اس سے وہ جدا ہوتی ہے تو اس پر کیفیات کیا ہونی چاہیے اللہ. اور کس طرح اس کو رخصت کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ جو تقاضا ہم سے کر رہا تھا کیا ہم نے وہ اس کے تقاضے پورے کر دیے. ماہ رمضان تو اپنا حق ادا کر کے چلا گیا, اللہ. بخشش بھی ہو گئی, نماز تراویح کے فوائد بھی مل گئے, سحری کی برکات بھی نصیب ہو گئیں, افطار کے فوائد بھی مل گئے. اب غور یہ کرنا ہے کہ رمضان ہم سے جو چاہتا تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. کیا اسی طرح اس کو رخصت کر دیا کہ جس طرح ایک مہمان کو گھر کے اندر سے فی امان اللہ کہہ کر رخصت کر دیا جائے, یا وہ احساس ہم میں پیدا ہوا کہ کاش ہمیں اگلا سال بھی ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو. اللہ اکبر. پروفیسر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر, بہت مختصر سا, کہ یہ جدا ہو رہا ہے مہینہ, ہمیں کیسے جدا کرنا چاہیے؟ میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں. ٹھیک. ہمیں جتنے لمحات میسر ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں, دل کی گہرائیوں سے ہم اس کی طرف جھک کر اس سے معافی مانگ لیں, تو یقینی طور پر یہ جاتے لمحات بھی ہمیں رمضان المبارک کی ان خوش نصیب افراد میں شامل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, وہ عمل کی مقدار کو نہیں دیکھتا, وہ اخلاص کو دیکھتا ہے. تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جس طرح اس پیارے مہینے کی جدا ہونے پر غمزدہ ہیں, ہمارے دل افسردہ ہیں, وہاں پر ہم اپنے پروردگار کی طرف اسی جذبے کے ساتھ کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی, ان کو دل سے چاہنے والے, ان کے صدقے میں ہم پر کرم کر اور ہماری توبہ قبول فرما کر اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے, کیونکہ اس نے جا کر گواہی دینی ہے. اور جس نے ایک ایک ذرے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہے وہ اس کے سامنے آ جانی ہے. تو رمضان المبارک کا جو بھی وقت اب بچ گیا ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب, ادھر گناہگار کا آنسو نکلا, ادھر اللہ کا غضب بجھ گیا. اللہ اکبر. یعنی گواہی سے مراد میں یوں لوں کہ یہ جا کے پروردگار کے حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرے ان بندوں نے کوشش کی, حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, کوشش کی کہ مجھے راضی کریں, اور پھر جا کے یہ بھی عرض کرے گا یا اللہ تیرے ان بندوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ میرا حق ادا کر سکیں. اسی طرح سے ہوگا یقینی طور پر جس طرح حجر اسود کے ساتھ ہاتھ لگانے والا, چومنے والا,
اس پر حجر اسود گواہ بن رہا ہے، اسی طرح رمضان بھی ہمارے، بلکہ رمضان کیا، ہم جس زمین پر چل رہے ہیں یہ بھی گواہی دی، زمین کیا، یہ بھی، ہمارے ہاتھ، بالکل ہمارے کان، ہماری زبانیں، یہ گواہی سب کچھ دیں گے۔ گواہی دیں گے۔ علامہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے اختتام پر؟ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے۔ جی ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا میں کہتا ہوں وہیں پہ اختتام کرتے ہیں کہ شکر کے جذبات بھی ہونے چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مہلت دی اور ہمیں رمضان ملا۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ہم صرف اتنا دیکھ لیں کہ اس کووڈ پینڈیمک سے پہلے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے اور نہیں ان کو رمضان میسر نہیں آیا۔ بالکل ان کو حسرت ہوگی، وہ اپنی قبروں میں حسرت میں ہوں گے کہ ہمیں ایک اور رمضان مل جاتا، اور اللہ نے ہماری وہ حسرت پوری رکھی۔ تو اب جو لمحات میسر ہیں اس میں ایک تو شکر گزاری کریں کہ پروردگار عالم، چونکہ نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے نا، اس کا ہمیں قرآن درس دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اور یہ بھی حکم ہے کہ شکر کی زنجیروں سے نعمتوں کو جکڑ کے رکھو، واہ یہ بڑی منہ زور ہوتی ہے۔ واہ، تو نعمت جو ہے اس کو مطلب دوبارہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اس میں 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور بھی شکر کے مطلب جذبات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں، یہ دونوں چیزیں پیرلر چلیں گی، شکر بھی ادا کرنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، غفلت میں گزار دیا، ہم نے کھویا، پایا کچھ نہیں ہے، جو چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، بھلے جس نے جتنا بھی کیا ہے، لیکن ہمیشہ اپنی عبادات کو ہم نے حقیر جاننا ہے، حقیر مطلب کم تر سمجھنا ہے کہ مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو حقیقت ہے ہم جیسے گناہگار کہ ہم تو کچھ کر ہی نہ سکے، کچھ ہی نہیں کر سکے، غفلت میں گزارا ہے۔ اور لیکن جنہوں نے کچھ کیا بھی ہے وہ بھی اپنی عبادتوں کو، نفس چونکہ جو ہے نا وہ مطلب ہمیں اپنے نیک اعمال بڑے کر کے دکھاتا ہے اور ہمارے گناہ چھوٹے کر کے دکھاتا ہے، تو ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، اپنے اوپر یہ کیفیت طاری رکھنی ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکے، اور اس کے لیے منتظر رہنا کہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا انشاءاللہ تبارک بالکل۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔